سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی 5 اقساط میں ہم نے عرب قبائل اور محل وقوع کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ نے وہ اقساط نہیں دیکھیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یا میرے چینل کے اندر پڑی ہوئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آج سے ہم شروع کریں گے عرب حکومتیں اور سرداریاں۔ اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب و ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ بآسانی سمجھ آ سکے۔ جس وقت جزیرت العرب پر خورشید اسلام کی تابناک شعاعیں ذو افغن ہوئیں، وہاں 2 قسم کے حکمران تھے۔ ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہ تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد و خود مختار تھے۔ تاج پوش حکمران یہ تھے شاہان یمن، شاہان آل غسان اور شاہان ہیرہ بقیہ۔ عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ ابھی ہم یمن کی بادشاہی پہ نظر ڈالتے ہیں۔ عرب عربہ میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے، اور عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان میں 2500 سال قبل از مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل از مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے ہم ادوار کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں۔ 650 قبل از مسیح سے پہلے کے دور میں شاہان سبا کا لقب مکرب سبا تھا۔ ان کا پایا تخت سرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی معارب کے مغرب میں 1 دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ 9 آبادیاں قائم کر لی تھیں۔ 115 قبل از مسیح سے 650 قبل از مسیح تک کے دور میں سبا کے بادشاہوں نے مکرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواح کی بجائے معارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈر آج بھی صنعاء کے 20 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 قبل از مسیح سے 300 عیسوی تک کے دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ خمیر کی غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارب کی بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر پریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ پہلے نبیتیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی 9 آبادیوں سے نکال کر باہر کیا۔ پھر رومیوں نے مصر و شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے باہری راستے کو مخدوش کر دیا، اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی۔ ادھر قحطانی قبائل خود بھی باہم دست و گریبان تھے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گئے۔ 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کے دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب و انتشار رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں
اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے خمیر و ہمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 320 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا، جو 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر معارب کے مشہور بند میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر 450 یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ بڑا زبردست حادثہ تھا جس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔